بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کی ایک نیک و شریف خاتون کسی باغ میں گئی تو دو شخص اس کے پیچھے آ گئے اور کہنے لگے کہ تم ہمارے ساتھ گناہ کے لیے راضی ہو جاؤ، ورنہ ہم دونوں یہ کہیں گے کہ ہم نے تمہیں کسی شخص کے ساتھ غلط کام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ آدمی تو بھاگ گیا اور ہم نے تمہیں پکڑ لیا۔ یہ سن کر وہ نیک خاتون کہنے لگی، میں تمہاری بات کبھی نہیں مانوں گی۔ وہ دونوں آدمی اس نیک خاتون کو پکڑ کر لوگوں کے پاس لے آئے اور اس خاتون پر گناہ کی تہمت لگا دی۔ اس دور میں یہ طریقہ تھا کہ بدکار شخص کو ایک جگہ 3 دن تک کھڑا کیے رکھتے، پھر آسمان سے آگ آتی اور اسے جلا ڈالتی، لہٰذا لوگوں نے اس نیک عورت کو بھی اسی جگہ کھڑا کر دیا۔ تیسرے دن تقریباً 13 برس کی عمر کا ایک معزز بچہ آیا۔ لوگوں نے اس محترم بچے کے لیے کرسی رکھ دی۔ وہ معزز بچہ اس کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھر اس محترم بچے نے ان دونوں آدمیوں کو بلوایا تو وہ دونوں تمسخر والے انداز میں آئے۔ معزز بچے نے لوگوں سے فرمایا، ان دونوں کو الگ الگ جگہ پر لے جاؤ۔ پھر ایک کو بلوایا، تم نے اس عورت کو کس درخت کے پیچھے ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ اس نے کہا، سیب کے درخت کے پیچھے۔ پھر اس محترم بچے نے دوسرے کو بلوا کر پوچھا تو اس نے کچھ اور جواب دیا۔ اسی وقت آگ نازل ہوئی اور اس نے ان دونوں جھوٹے آدمیوں کو جلا دیا۔ اسی طرح معزز بچے کی حکمت عملی کے سبب اس نیک عورت نے اس تہمت سے چھٹکارا پا لیا اور بدکاروں کو ان کے کیے کی سزا مل گئی۔ معزز سامعین، اس کم عمری میں منصب عدالت پر فائز ہونے والے یہ معزز اور محترم بچے اللہ کے پیارے نبی حضرت دانیال علیہ السلام تھے۔ اللہ جل شانہ نے آپ کو نبوت و حکمت عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی۔ حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے جو بنی اسرائیل کے زوال کے آخری دور میں پیدا ہوئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام یہودا کی نسل سے تھے۔ ان کی قابلیت کو دیکھ کر بادشاہ وقت بخت نصر نے ان کو دربار میں عہدہ دیا۔ بادشاہ نے ان کی عقل مندی اور ذہانت سے متاثر ہو کر ان کو بادشاہ کا محافظ خطاب دیا۔ کچھ عرصہ بعد بخت نصر دوم مر گیا اور اس کا بیٹا ایول بادشاہ بنا۔ 23 سال تک بابل کا حکمران رہا۔ پھر ایول کا بیٹا بادشاہ بنا اور بادشاہ بننے کے بعد جشن میں اس نے ان مقدس برتنوں میں شراب بھر کر پی جو بخت نصر بیت المقدس سے لوٹ کر لایا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کی اس حرکت پر غضبناک ہوا اور حضرت دانیال علیہ السلام کو خبر دے دی کہ اس بادشاہ کی تباہی کا وقت آن پہنچا ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ بادشاہ کے محل کی دیوار پر کسی نے اجنبی زبان میں کچھ لکھ دیا، جس کو پڑھنے کے لیے ملکہ کے مشورے سے بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو طلب کیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اس کا ترجمہ کیا اور بے خوف و خطر بادشاہ کے سامنے فرمایا کہ تیرے اقتدار کے دن گنے جا چکے ہیں اور تیرا طول پورا ہو گیا۔ اسی رات بادشاہ بال شہزاد کو اس کے محافظوں نے قتل کر دیا۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد دارا نے بابل پر حملہ کر دیا اور بابل پر قبضہ کر لیا۔ دارا نے جلد ہی حضرت دانیال علیہ السلام کی قابلیت اور فہم و فراست کو بھانپ لیا اور انہیں بہت اہمیت دینے لگا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی اس عزت افزائی پر دوسرے درباری بڑے سیخ پا ہوئے اور انہوں نے جناب دانیال علیہ السلام کے خلاف سازش کا ایک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے بادشاہ کو بتایا کہ بابل میں بہت سارے لوگ بادشاہ سے وفادار نہیں، سو سب لوگوں کی وفاداری کا امتحان لینے کے لیے رعایا اور تمام درباریوں کو یہ حکم دیا جائے کہ 30 دن تک مسلسل بادشاہ دارا کو سجدہ کریں اور اسے اپنا مالک و مختار مانیں، تو جو اس حکم نامے کو نہیں مانے گا اسے شیروں کی کچھار میں ڈال دیا جائے گا، جہاں شیر اسے چیر پھاڑ دیں گے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اٹھے اور اپنے گھر کی بالائی منزل پر چلے گئے، جہاں انہوں نے بیت المقدس کی جانب کھلنے والی کھڑکی کی طرف رخ کیا اور سجدے میں اللہ کے حضور جھک گئے۔ وہ ہر روز اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ مخالف سازشیوں نے دارا کو حضرت دانیال علیہ السلام کی عبادت کے بارے میں بتا دیا، جس پر دارا نے یقین نہیں کیا اور حضرت دانیال علیہ السلام کو طلب کر کے ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، جس پر حضرت دانیال علیہ السلام نے سجدے سے انکار کر دیا۔ وہ اللہ کے سچے پیغمبر تھے، سو بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو شیروں سے بھری کچھار میں ڈال دیا اور آواز لگائی کہ اس اللہ سے مدد مانگ جس کے سامنے تو ماتھا ٹیکتا ہے۔ صبح کو دارا خود کچھار کے پاس گیا
اور جناب دانیال علیہ السلام کو آواز دی۔ اندر سے حضرت دانیال علیہ السلام نے اللہ کی تسبیح کی اور بتایا کہ اللہ کے ایک فرشتے نے شیروں کا منہ بند کر دیا اور انہوں نے مجھے ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ دارا حضرت دانیال علیہ السلام کو لے کر واپس اپنے دربار میں آیا اور ان تمام درباریوں کو شیروں کی کچھار میں ڈال دیا جنہوں نے حضرت دانیال علیہ السلام سے بغض رکھا۔ بخت نصر دوم کے دور کا ایک اور واقعہ بھی تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ بخت نصر دوم نے اپنا ایک بت تعمیر کروایا۔ اس بت کو بیت المقدس کے بڑے پروہت کا ایک تمغہ پہنایا گیا اور اس تمغے کو پہننے سے بت میں سے آواز آنے لگی کہ میں ہی تمہارا آقا ہوں، میں ہی تمہارا رب ہوں۔ اس فتنے کا شور و غل سن کر جناب دانیال علیہ السلام بت کے پاس گئے اور فرمایا، میں کائنات کے مالک کا ایک ادنا بندہ ہوں، میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو جو کوئی بھی ہے بت کے اندر سے باہر نکل جا، اور بت خود بخود مسمار ہو گیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا مزار ایران میں ہے۔